عنقا۔ حضرت حنظلہ نے اسے کیا بد دعا دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں آپ نے عقاب، شاہین اور باز کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پرندے کی جس کی طاقت، جسامت اور ہیبت کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو ہاتھی جیسے بھاری بھرکم جانور کو بھی اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی اور پلک جھپکتے آسمان کی وسعتوں میں لے اڑتی۔ جب یہ پر پھیلاتی تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی، اس کی چیخ سے پہاڑ لرز اٹھتے، اور جب یہ کسی بستی کے اوپر آتی تو بستیاں اجڑ جاتیں۔ یہی وہ مخلوق تھی جسے لوگ عنقا کے نام سے جانتے تھے، ایک پراسرار، طاقتور اور خوفناک وجود جس کا ذکر صدیوں پرانی تفسیروں، داستانوں اور روایات میں ملتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ پرندہ تاریخ سے اچانک غائب کیوں ہو گیا، اور آخر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کیوں کی؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں عنقا پرندے کے پراسرار راز، اس کی طاقت اور اس کے انجام کی وہ حیرت انگیز کہانی جسے سن کر آپ بھی کہیں گے یہ محض کہانی نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ نشان تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے، عنقا کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی انوکھی مخلوق تھی جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتی اور جس کی پرواز آسمان کی حدوں سے بھی آگے نکل جاتی۔ اسے عنقا اس لیے کہا گیا کہ اس کی گردن میں طوق کی مانند ایک سفیدی تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ یہ پرندہ عموماً غروب آفتاب کے وقت نظر آتا، جب فضا پر سرخی چھا جاتی اور آسمان پر ایک عجیب سی پراسرار روشنی پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو تمام پرندوں سے الگ بے مثال قوت اور ہیبت عطا کی تھی۔ اس کے پروں کی لمبائی میلوں میں ناپی جاتی اور پنجے اتنے طاقتور تھے کہ وہ پتھروں کو یوں دبا لیتا جیسے انسان موم کو دباتا ہے۔ یہی ہے عنقا۔ یہ پرندہ محض ایک افسانوی مخلوق نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں میں اسے قدرت کی نشانی اور عبرت کا استعارہ سمجھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پرندہ زمین کے سب سے بلند پہاڑوں پر بسیرا کرتا اور اکثر بادلوں کے درمیان اڑتا دکھائی دیتا۔ جب وہ آسمانوں میں پرواز کرتا تو اس کے پروں کی ہوا سے نیچے کے درخت جھک جاتے اور زمین پر خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ علامہ قزوینی کے مطابق عنقا اپنے جسامت اور خلقت کے اعتبار سے تمام پرندوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ یہ ہاتھی کو اپنے پنجوں میں یوں جکڑتا جیسے چیل چوہے کو دبوچ لیتی ہے۔ زمانہ قدیم میں کہا جاتا ہے کہ عنقا انسانوں کے درمیان ہی رہتا تھا۔ شروع میں لوگ اسے قدرت کا عجوبہ سمجھ کر احترام کرتے، مگر جلد ہی وہ پرندہ انسانوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ یہ پرندہ عام جانوروں پر نہیں بلکہ بڑے بڑے درندوں پر جھپٹتا اور اپنی طاقت کے غرور میں اکثر انسانوں کے قریب بھی آ نکلتا۔ یوں رفتہ رفتہ اس کا خوف زمین کے ہر ذی روح کے دل میں بیٹھ گیا اور لوگ اس کا نام سن کر ہی لرز اٹھتے۔ وہ اکثر بستیوں کے قریب آ کر مویشیوں اور یہاں تک کہ انسانوں پر جھپٹ پڑتا۔ بلکہ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق عنقا ایک دلہن کو زیورات سمیت اٹھا کر آسمان کی طرف لے اڑا۔ لوگ چیخنے لگے لیکن کوئی اس کی بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم نے نبی وقت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے فریاد کی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ پرندہ اب اللہ کے غضب کی نشانی بن چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جس مخلوق کو رب نے عزت دی اگر وہ غرور میں آ جائے تو ذلت اس کا انجام ہے۔ لیکن جب عنقا کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، جب وہ لوگوں کو ستانے لگا، بچوں کو اٹھانے لگا اور زمین پر فساد پھیلانے لگا، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یہ ظلم اذیت پھیلانے والی مخلوق اب زمین سے ہٹا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عنقا کو زمین سے دور ایک الگ دنیا، خط استوا کے قریب ایک ویران جزیرے میں منتقل کر دیا۔
یہ جزیرہ انسانی قدموں سے انجان تھا، جہاں کی فضا ہر وقت گرم، تیز ہوا اور گھنے جنگلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ہاتھی، گینڈے، بھینسے، بیل اور کئی خوفناک درندے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اسی مقام کو انکا کا نیا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ جب وہ جزیرے کی فضا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی گرج پیدا ہوتی جیسے آسمان سے بجلیاں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی زوردار طوفان زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ گھن گرج میلوں دور تک سنائی دیتی اور اکثر جانور خوف سے زمین پر لیٹ جاتے۔ قدیم مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 برس کی عمر عطا کی تھی۔ جب اس کی عمر 500 سال کو پہنچی تو یہ اپنے جوڑے کے ساتھ ملاپ کرتا، اور جب مادہ انڈے دینے کے مرحلے میں آتی تو پورا جزیرہ لرز اٹھتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا انڈا ایک پہاڑ کے برابر ہوتا، اور اس کے ٹوٹنے کے لمحے ایسی آواز آتی جیسے زمین دہک اٹھی ہو۔ ناظرین، انکا کے بارے میں صرف داستانیں ہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں اور حکیموں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور حکیم ارطاطلس نے اپنی نایاب تصنیف العنود میں لکھا ہے کہ مغرب کے بعض علاقوں خصوصاً شمالی افریقہ اور اندلس میں اس پرندے کے آثار اور شکاریوں کے طریقے ملے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس دیو ہیکل پرندے کو عام طریقے سے شکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تیروں، نیزوں اور پتھروں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پروں پر قدرتی طور پر ایسی سخت جھلی ہوتی تھی جو لوہے کی چادروں جیسی مضبوط لگتی تھی۔ چنانچہ اس کے شکار کے لیے ایک خاص تدبیر ایجاد کی گئی۔ 2 طاقتور بیل آمنے سامنے باندھے جاتے، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھے جاتے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ان کے درمیان ایک نایاب خوشبودار گھاس سومرہ بچھائی جاتی۔ یہ گھاس اتنی مہکدار ہوتی کہ فضا میں اس کی خوشبو میلوں دور تک پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ انکا کو اس خوشبو کی خاص کشش تھی، اور جب بھی وہ اس کی مہک محسوس کرتا تو آسمان سے نیچے اتر آتا۔ پھر شکاری ایک محفوظ کوٹھڑی میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اور تیز دھار نیزے ہوتے۔ جیسے ہی انکا جھپٹ کر بیلوں پر حملہ کرتا، اس کے پنجے بیلوں کی جلد میں اتر جاتے اور پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے ان کو اٹھا نہ پاتا۔ اسی لمحے شکاری باہر نکل کر اس کے پروں میں آگ لگا دیتے۔ روایات کے مطابق جب آگ اس کے پروں کو چھوتی تھی تو ایسی گونجتی جیسے آسمان میں بجلی کڑک رہی ہو۔ انکا چیخ کر فضا میں اٹھتا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں زمین پر آ گرتا اور پورا علاقہ اس کے تڑپنے سے لرز اٹھتا۔ قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی اپنی کتابوں میں اس پرندے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انکا کا جسم جانوروں جیسا طاقتور، مگر اس کی ہڈیاں پرندوں کی طرح کھوکھلی تھیں، جس کی بدولت وہ اپنی بھاری جسامت کے باوجود پرواز کر سکتا تھا۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ اتنا وسیع تھا کہ بعض مورخین کے مطابق وہ تقریباً 16 سے 20 گز تک محیط ہوتا۔ ارسطو کے مطابق یہ شکاری پرندوں کی دنیا کا سب سے بڑا جاندار تھا، ایک ایسا وجود جو بیک وقت علم، افسانہ اور قدرت کے بھیدوں کا مجموعہ لگتا تھا۔ بعض عرب مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی نسل نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بھی باقی تھی، اور بعد میں یہ افریقہ، جزیرہ نمائے عرب اور خطے استوا کے جنگلات میں منتقل ہو گئی۔ مگر رفتہ رفتہ انسانوں کے بڑھتے حملوں اور نبی وقت کی دعا کے باعث یہ مخلوق زمین سے بالکل غائب ہو گئی، یوں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ انکا کا تصور صرف عرب یا اسلامی ریاستوں تک محدود نہیں رہا۔ ہندو مذہب میں بھی ایک دیو ہیکل اور طاقتور پرندے کا ذکر ملتا ہے جسے گروڑ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ ہندو دیوتا وشنو کی سواری سمجھا جاتا ہے، اور اسے روشنی، طاقت، وفاداری اور بدی کے خلاف جنگ کی علامت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے گروڑ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جب وہ پر مارتا ہے تو ہوا کی گرج سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے پروں کی جھلک سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ ہندو روایات میں اسے ناگوں یعنی سانپوں کا دشمن بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ گروڑ جہاں سے گزرتا ہے وہاں زہریلی مخلوقات بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ گروڑ اور انکا کی داستانوں میں حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔
दोनों को आसमान की बुलंदियों पर बसेरा करने वाला रोशनी और आग से जुड़ी मखलूक बताया गया है और दोनों को ताकत, शान और इबरत की अलामत समझा गया है। ये बात इस हकीकत को और मजबूत बयान करती है कि मुख्तलिफ तहजीबों में अगरचा नाम बदल जाते हैं, मगर अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीक की हैरत अंगेज़ निशानियाँ एक ही तरह से इंसान के दिल को मुतासिर करती हैं। यही नहीं, अनका का तसव्वुर हमें कदीम यहूदी सहीफ़ों में भी झलकता दिखाई देता है। वहाँ इस परिंदे को ज़ेज़ कहा गया है, एक ऐसा मखलूकी राज जिसे आसमान और ज़मीन के दरमियान तवाज़न का पहरेदार बताया गया। रवायत में आता है कि जब तूफ़ान नूह आया तो ज़ेज़ ने अपने परों से ज़मीन को ढांप लिया और अपनी जिसामत के बायस पानी की लहरों को थाम लिया ताकि दुनिया मुकम्मल तबाह ना हो जाए। यहूदी इसे गुनाहों से पाक और अब्दी मखलूक मानते हैं जिसे खालिक कायनात ने सज़ा और फना से महफूज रखा। कहा जाता है कि जब बाकी तमाम जानवर नूह की कश्ती में सवार हुए तो ज़ेज़ ने कहा, मुझे जगह की ज़रूरत नहीं, खुदा ने मुझे बचाने का वादा खुद किया है। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और कौमों में अनका जैसे परिंदों का तसव्वुर हैरान कुन तौर पर मौजूद है। कदीम मिस्री तहजीब में इसे बीनू के नाम से जाना जाता है। ये वो परिंदा था जो सूरज की रोशनी और नई ज़िंदगी की अलामत समझा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खुद अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। इसी तरह यूनानी असातीर में ये फिंकस कहलाता है, एक ऐसा परिंदा जो 1000 साल जीने के बाद जल कर खाक हो जाता है और इसी खाक से अज सर-ए-नौ जिंदा हो उठता है। चीनी रवायात में इसे फेंग हमांग कहा गया है, जहाँ ये नेकी, खुशबख्ती और सल्तनत के इस्तेहकाम की इलामत समझा जाता है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन और उलमा ने मकामात हुरैरी की शरह में अनका के मुतल्लिक एक नहायत हैरत अंगेज़ वाक़या बयान किया है। इसके मुताबिक अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मग कहा जाता था। ये पहाड़ इतना बुलंद था कि इसकी चोटी अक्सर बादलों में छुपी रहती और इसी पहाड़ पर बेशुमार परिंदे अपने घोंसले बनाते। इन्हीं में एक देव हैकल और पुरहैबत परिंदा अनका भी रहता था। रवायत में आता है कि अनका का चेहरा इंसानी शक्ल से मुशाबे था, जबकि इसके बाकी आज़ा परिंदों जैसे थे, पर इतने बड़े कि फ़िज़ा में उड़ने लगता तो सूरज की रोशनी मद्धम पड़ जाती। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि अंधेरे में भी रोशनी महसूस होती और इसके जिस्म पर रंग ऐसे थे जैसे कोसे क़ज़ा ज़मीन पर उतर आई हो। कहा जाता है कि वो साल में सिर्फ एक बार इस पहाड़ पर आता और अपनी खुराक के लिए परिंदों में से चंद एक को अचानक झपट कर ले जाता। मगर एक साल कुदरत का निज़ाम यूं बदला कि इनका को अपनी खुराक न मिल सकी। परिंदों ने उसके आने का वक्त जानकर पहाड़ छोड़ दिया और दूर जाकर घाटियों में, जंगलों में छुप गए। चंद दिनों की भूख के बाद इस देव हैकल परिंदे ने फितरी जबिल्लत के तहत इंसानों की बस्तियों का रुख किया। पहले इसने एक लड़की को उठा लिया, फिर कुछ दिन बाद एक लड़के को भी अपने पंजों में दबोच कर ले गया। पूरी आबादी खौफ व दहशत में मुब्तला हो गई और लोग चीख उठे कि ये तो अजाब बनकर आया है। उस वक्त के नबी खुदा हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम को जब ये ख़बर मिली तो आपने अपनी कौम को तौबा और इस्तग़फ़ार की तलकीन की। मगर जब अनका का जुल्म बढ़ गया और वो इंसानी आबादी के लिए वबाल जान बन गया तो हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ फरमाई। रवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम की दुआ के असर से आसमान से एक बिजली का काकड़ा उतरा जो सीधा अनका पर गिरा और लम्हों में वो देव हैकल परिंदा खाक का ढेर बन गया। कहा जाता है इसके जलने के बाद कई दिन तक आसमान पर धुआं छाए रहा और पहाड़ मक पर अब कोई भी परिंदा वापस ना आया। यूं एक ऐसी मखलूक जिसके किस्से सदियों से सुनाए जा रहे थे, अल्लाह के एक नबी की बद्दुआ से हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। नाजरीन, ये पहला मौका नहीं कि किसी अजीम परिंदे का जिक्र सुनने को मिल रहा हो। मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में भी कई परिंदों का जिक्र नहायत इबरत और हिकमत के साथ किया गया। मिसाल के तौर पर अबाबील वो परिंदे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अबरहा की फ़ौज पर मुसल्लत किया और जिन्होंने मट्टी के छोटे कंकर फेंक कर एक बड़े लश्कर को तबाह किया। ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि अगर अल्लाह चाहे तो कमज़ोर से मखलूक के ज़रिए ताकतवर को हरा सकता है। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में
ہدہد کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرندے بھی اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کا قصہ پہنچایا تھا، اور یوں ایک پرندہ ایک عظیم دعوت توحید کا ذریعہ بنا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں کوے کا بھی ذکر آتا ہے، جس نے قابیل کو سکھایا کہ اپنے بھائی کا جسم زمین میں کیسے دفن کرنا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ پرندے صرف قدرت کا حسین منظر نہیں، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ دنیا بھر میں آج تقریباً 10,000 سے زائد پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر پرندہ اپنی ساخت، رنگ، پرواز، آواز اور عادت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کچھ پرندے تو ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، تمام پرندے چاہے ابابیل ہوں یا ہدہد، صرف اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ وہ نہ اپنی طاقت سے اڑتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، بلکہ اس خالق کائنات کے حکم سے ہی نمودار ہوتے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی قوم نے اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑا، انہی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے عذاب یا آزمائش بن کر ظاہر ہوا۔ ناظرین، جب حضرت حنظلہ علیہ السلام کی دعا سے وہ عظیم اور ہیبت ناک پرندہ عنقا ہلاک ہوا، تو اصحاب الرس کو اس مصیبت سے نجات ملی جس نے مدتوں ان کی زمینوں، بستیوں اور دلوں کو خوف میں مبتلا رکھا۔ مگر ناظرین، افسوس کہ جس نبی کی دعا سے انہیں اس آفت سے رہائی ملی، اس نبی کے خلاف ہی وہ لوگ بغاوت پر اتر آئے۔ زمانہ گزرا تو ان کے دلوں میں تکبر اور ناشکری نے جگہ بنا لی۔ وہ سمجھنے لگے کہ عنقا کی ہلاکت کسی اتفاق یا ان کے اپنے ہی کمال سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بھلا دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ آخرکار انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہی وہ گناہ تھا جس نے ان کی بربادی کی مہر ثبت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قوم پر اس زمانے میں البس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بظاہر نہایت نیک، عادل اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی اور اپنی حکومت کے دوران لوگوں میں انصاف کے قیام کی مثالیں قائم کی۔ مگر جب وہ مر گیا تو قوم پر ایک گہرا صدمہ نازل ہوا۔ ان لوگوں نے اپنے قدیم رواج کے مطابق بادشاہ کے جسم پر ایک خاص روغن مل دیا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص ان کے درمیان معزز اور محترم ہو، اس کی لاش کبھی مٹی میں نہیں ملنی چاہیے۔ وقت گزرا، مگر بادشاہ کی موت کے بعد سلطنت میں انتشار اور بدامنی پھیل گئی۔ لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا موقع پا لیا۔ شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں داخل ہو گیا اور انہی کی زبان اور لہجے میں بولا، میں مرا نہیں ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ میں تمہیں آزمانے کے لیے کچھ وقت کے لیے اوجھل ہوا تھا، اب تمہارے سامنے ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ یہ سن کر قوم حیران رہ گئی۔ لوگوں کے سرداروں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور عوام کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کرتا رہے۔ چنانچہ مردہ جسم کو پردے کے پیچھے رکھا گیا، اور جب شیطان اس کے اندر سے آواز نکالتا تو یقین کر لیتے کہ ان کا بادشاہ واقعی زندہ ہے۔ وہ کہتا، میں نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ مرتا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ یوں رفتہ رفتہ یہ فریب ان کے عقیدوں میں داخل ہو گیا۔ کچھ ایمان والے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی یہ آواز شیطان کی مکاری ہے، لیکن قوم کے سرداروں نے انہیں جھڑک دیا اور ان کی بات کو رد کر دیا۔ اب شیطان کا جال مکمل طور پر پھیل چکا تھا اور قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ جب ان کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی بھیجے، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ یہ نبی اللہ کے نیک بندے اور سچے رہنما تھے جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ نے آ کر قوم کو سمجھایا، یہ بادشاہ مر چکا ہے، اس کے جسم میں روح نہیں۔ یہ جو تم سن رہے ہو یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بس تم اس مردہ بادشاہ کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ لیکن قوم نے نبی کی بات سننے کی بجائے ان سے دشمنی مول لے لی۔ وہ نبی کی نصیحتوں پر ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا اور اللہ کے نبی کو اس میں پھینک کر شہید کر دیا۔
یہ ظلم اس قوم کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ رات کو جب سب لوگ کھا پی کر اطمینان سے سو گئے، صبح جاگے تو ان کا کنواں جو پانی کا واحد ذریعہ تھا پوری طرح خشک ہو چکا تھا۔ پیاس سے بلکتے مرد، عورتیں اور بچے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ ان کے مویشی، باغات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ سرسبز و شاداب وادی جو کبھی خوشحال تھی اب ویران بستی بن گئی۔ وہاں انسانوں کی جگہ درندے بسنے لگے اور ان کے باغات خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے۔ یوں ایک نافرمان قوم جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نبی کو قتل کر چکی تھی، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ قرآن مجید میں اصحاب الرس کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 38 اور سورہ قاف آیت 12 میں۔ عربی میں الرس اس کنویں کو کہا جاتا ہے جو پتھروں سے مڑھا ہوا ہو۔ روایات کے مطابق یہ وہی کنواں تھا جس کے کنارے پر یہ قوم آباد تھی اور اسی میں انہوں نے اپنے نبی کو ڈال کر شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید اور شکر گزاری کی راہ دکھائیں، لیکن قوم رس نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کی بد دعا کو فراموش کر دیا، جس کے سبب عنقا جیسا خوفناک پرندہ صفائے زمین سے مٹ گیا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ رس عرب کے 2 علاقوں میں معروف تھا، ایک نجد اور دوسرا شمالی حجاز کے قریب۔ یہ ایک زرخیز وادی تھی جس میں ایک عظیم کنواں واقع تھا، جس سے ان کے باغات، کھیت اور مویشی سب سیراب ہوتے تھے۔ لیکن جب انہی ظالم لوگوں نے اپنے نبی کو اسی کنویں میں پھینک دیا تو وہ کنواں جو ان کی زندگی کا سہارا تھا ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ زمین نے پانی پینا چھوڑ دیا، چشمے خشک ہو گئے، آسمان نے بارش روک لی اور ان کی سرسبز و شاداب زمین بنجر ہو گئی۔ یوں اصحاب الرس کا انجام ان تمام قوموں جیسا ہوا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ناشکری کی، اور وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کی داستان بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر فرما کر انسان کو خبردار کیا ہے کہ وہ کہیں بھی اپنے رسولوں کی نافرمانی کر کے انہی کی طرح ہلاکت کے گڑھے میں نہ گر جائیں۔ ماضی کی ہر قوم جس نے اللہ کے احکام اور اس کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا، آخرکار عذاب الہی کا نشانہ بنی۔ یہی سنت الہی آج بھی قائم ہے۔ جب انسان ظلم، نافرمانی اور غرور میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو زمین اور آسمان ان پر گواہ بن جاتے ہیں، کبھی زلزلوں کے جھٹکے میں، کبھی طوفانوں کی لہروں میں اور کبھی آسمانی قہر کے سیلابوں میں۔ انسان اپنی نافرمانی کا انجام دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ دراصل عبرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار بنیں، ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان، محبت، اتحاد اور ایثار پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔